اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع الحیوان کے بارے میں تھی، تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر آپ کوئی کنیز خرید کرتے ہیں تو اگر اس کنیز کا مالک مرد تھا تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کنیز کا استبراء کریں۔ اب استبراء وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو ایک حیض آنے کی مدت تک آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جس کے لیے آپ نے خریدی ہے، لیکن اگر اس عورت کی عمر ایسی ہے کہ اسے حیض آنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے حیض نہیں آتا تو پھر 45 دن تک اس کا استبراء تھا۔ خیر، پھر یہ کہا گیا کہ اگر عورت سے خریدتے ہیں تو اس کی کوئی استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک کنیز آپ نے خریدی جو کہ حاملہ تھی، اب اس کا استبراء فرماتے اس کا استبراء وضع الحمل، بچہ پیدا کرے اس کا استبراء ہو گیا، اب وہ آپ کی ہے، آپ اسے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے کنیز خرید کی اور 2-4 منٹ میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا، کہتے تو بھی استبراء ہو گیا۔ بھائی جب اسلام نے وضع الحمل کہا ہے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی، بات واضح ہو گئی۔ چلیں اب پھر حاملہ کنیز کو چھوڑیں، مطلق کنیز کو آپ نے خرید کیا اور وہ استبراء کی مدت میں ہے تو اس کے ساتھ جماع تو نہیں کر سکتے، لیکن اور لذات حاصل کر سکتے ہیں؟ کہتے بالکل اور لذات حاصل کر سکتے ہیں، صرف بیٹا بیج نہیں مل سکتا، کیونکہ پہلے کا بھی بیج اس میں ہو پھر آپ کا بھی بیج ہے، اس نفع کے علاوہ اس لذت کے علاوہ باقی کنار و بوس کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کنیز خریدی جو کہ حاملہ تھی، اس نے بچے کو جنم دیا ہے یا پہلے سے ہی اس کا بچہ اس کے ساتھ موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ بچے اور ماں کے درمیان 7 سال تک جدائی نہ کریں۔ اگرچہ بچہ جو ہے کیا ہے کسی اور کا ہے، اگلے مولا کا تو نہیں ہے۔ اگر اگلے مولا کا بچہ ہوتا پھر تو یہ کنیز ام ولد تھی، اس کو بیچنا ہی صحیح نہیں تھا۔ اس مولا نے کنیز کی کسی اور کے ساتھ شادی کرائی تھی، اس سے بچہ ہے، تو 7 سال تک ذکر ہو یا انثیٰ یعنی لڑکا ہو یا لڑکی، آپ اس کو ماں سے جدا نہیں کر سکتے۔ وکیل لڑکی ہو تو 7 سال تک جدا نہ کریں، لڑکا ہو تو 2 سال تک جدا نہ کریں۔ پھر مطلق حیوان کی طرف چلتے ہیں کہ مطلق حیوان کے بچے کو، مطلق حیوان یعنی انسان غیر انسان دونوں کو شامل ہے، جب تک اس نے لبا نہیں پیا تب تک اس کو ماں سے جدا کرنا حرام ہے۔ یہ لبا کیا ہوتا ہے؟ لبا پہلا دودھ ہوتا ہے جو حمل کے دوران ماں کے پستانوں میں ہوتا ہے، جس کو ہم اپنے سندھی میں پس یا کھڑ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایسا دودھ ہے جو بچہ پیتا ہے تو وہ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ دودھ نہیں پیے گا تو اس کے موت کا بھی خطرہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرے، لیکن اس پر مرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اس لیے وہ دودھ پلانا تو اسے واجب ہے، آپ اس کے پلائے بغیر اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، مزید ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَإِسْتِبْرَاءُ الْحَامِلِ، بیٹا حاملہ عورت کا استبراء کیا ہے؟ بوضع الحمل، کہتے ہیں جیسے ہی وہ بچے کو جنم دے تو اس کا استبراء ہو گیا۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ چاہے وہ حمل حلال طریقے سے ہوا ہو چاہے وہ حرام طریقے سے ہوا ہو،
لے اطلاق نہیں، اس لیے کہ نہیں مطلق آئی ہے۔ وہ کون سی نہیں؟ ان وطئہا، کہ آپ حاملہ عورت کے ساتھ وطی نہیں کر سکتے۔ احادیث مطلق ہے، یعنی چاہے وہ حاملہ جائز طریقے سے ہوئی ہو یا چاہے ناجائز طریقے سے، فی بعض الاخبار حتی تضع ولدہا، بھائی اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے۔ بچے کو جنم دے دیا، اب آپ نے خریدی، آپ کے لیے حلال ہے۔ البتہ وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک خون نفاس ہے تب تک نہیں جائیں گے، یعنی جب وہ ایسی پوزیشن میں آئے کہ مرد اس کے پاس جا سکے۔ واستثنى فی الدروس، اور مصنف صاحب نے استثناء کیا ہے کتاب دروس میں، ما لو کان الحمل عن زنا، اگر حمل زنا سے ہو۔ بیٹا استثناء کیا کس سے؟ یعنی ادھر کہا نا کہ حاملہ عورت کے پاس آپ نہیں جا سکتے، اس سے استثناء کیا، یعنی کہتے ہیں حاملہ عورت کے پاس جا سکتے ہیں کب؟ اگر وہ حمل زنا سے ہو۔ فلا حرمت لہو، تو اس حمل کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والاقوی، اب شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی یہ ہے، الاکتفاء بمضی 4 اشہر و 10 ایام لحملہا، کہتے ہیں بھائی اگر عورت حاملہ ہے اور تازہ حمل ہوا ہے تو وہ تو 9 مہینے تک کون انتظار کرے گا؟ کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، پھر اگرچہ حاملہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اگر آپ اس کے پاس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے کیا ہے جناب، یہ مکروہ بات ہے۔ وَكِرَاهَةُ وَطْئِهَا، اور کنیز کے ساتھ وطی کرنا مکروہ ہے، ٹھیک، إِلَّا أَن يَكُونَ مِنَ الزِّنَا، مگر یہ کہ حمل زنا سے ہو، فَيَجُوزُ مُطْلَقًا، تو پھر وطی کرنا مطلقاً جائز ہے۔ بیٹا مطلقہ کا مطلب 4 مہینے 10 دن سے پہلے یا 4 مہینے 10 دن کے بعد، علی کراہت، البتہ یہ وطی کرنا مکروہ ہے اپنی جگہ پر۔ جمعاً بین الاخبار، یہ ہم نے کراہت کی فتویٰ اس لیے دی ہے تاکہ احادیث میں جمع کر سکیں۔ بعض احادیث کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا، بعض کہتی ہیں کہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کراہت کے قائل ہو گئے تاکہ نہیں والی احادیث پر بھی جو ہے کہ تھوڑا بہت عمل ہو جائے، کیونکہ کراہت میں بھی نہیں تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراہت میں جانے کی بھی اجازت ہے، دونوں طرف احادیث پر عمل ہو سکے۔ خوب الدال بعضها، کہتے ہیں بعض احادیث دلالت کرتی ہیں علی المنع مطلقہ، تو بھائی یہ مومن آپ کی تصویر آدھی آ رہی ہے، اب ہاسٹل کی تصویر آ رہی ہے۔ بعض یہ کہتی ہیں کہ مطلقاً آپ حاملہ کنیز کے پاس نہیں جا سکتے، مطلقاً کا مطلب چاہے زنا سے حمل ہوا ہو چاہے جائز طریقے سے ہوا ہو، کا سابق جیسے آج کے درس میں آپ نے اوپر پڑھی۔ وہ بعض والا تحدید، اور بعض احادیث نے مدت کو معین کر دیا ہے 4 مہینے 10 دن تک، کہ 4 مہینے 10 دن تک آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ خوب یحمل الزائد علی الکراہت، تو پھر 4 مہینے 10 دن سے اضافی جو شوہر اس کے پاس جائے گا یا مالک جائے گا وہ مکروہ ہوگا۔ ولا یحرم فی مدت الاستبراء، حرام نہیں ہے استبراء کی مدت میں غیر الوطء، وطی کے علاوہ دوسرے کام جس پہ مرد خام کا بے وقوف بنتا ہے۔ بھائی مرد کیسے، کبھی اس کو ہاتھ لگا لیا، کبھی اس کو گلے لگا لیا، کبھی اس کو اب بوسہ لے لیا، کہتے یہ سب کام کر سکتا ہے۔ قبولاً و دبوراً، البتہ وطی نہیں کر سکتا، نہ آگے نہ پیچھے، اس پہ پابندی ہے۔ من الاستمتاع، یعنی اور لذتیں حاصل کر سکتے، علی الاقوی قول قوی کے مطابق، لخبر صحیح، اس لیے کہ صحیح حدیث دلالت کرتی ہے کہ وطی کے علاوہ اور تمام لذات حاصل کر سکتا ہے۔ وقیل یحرم الجمیع، یہ احتیاط کے لگتا ہے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی اس عورت سے سب لذتیں حاصل کرنا حرام ہیں۔ ولو وطأ فی زمن الاستبراء اسم، اچھا اگر استبراء میں انسان صبر نہیں کر سکا اور اس نے جا کے جو ہے کیا ہے وہ تیر مار دیا، اب کہتے ہیں گنہگار ہے، وعذر، اور اس کو تعزیر کی جائے گی۔ بیٹا توجہ، حاکم شرع جو سزا دیتا ہے مومن علی، اس سزا کے 2 نام ہیں، حد اور تعزیر۔ حد وہ سزا ہے جو شریعت نے معین کی ہے کہ 50 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو۔
تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حاکم شرع مناسب سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے اگر اس کو 2 جوتے بھی مارے جائیں تو اس کے لیے بہت ہیں، یہ بندہ ایسے ہے کہ اس کو 10 ڈنڈے مارے جائیں، وہ حاکم شرع اپنے ثواب دید کے مطابق سزا دے گا، تو تعزیر سے مراد یہ ہے۔ مال علم بتحریم، البتہ یہ سزا اس بندے کو اس صورت میں ملے گی جب تاج محمد اسے علم تھا کہ مدت استبراء میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، خوب اچھا تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ کہتے ہیں بچہ اسی بندے کا ہوگا جس نے ابھی یہ کام کیا ہے، یعنی جس نے استبراء کے دوران یہ کام کیا ہے۔ آپ کہیں گے سہیں استبراء کے دوران کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ عورت تو حاملہ تھی تو یہ تو بچہ بھائی یہ بچہ پہلے کا ہوگا۔ اس استبراء سے مراد یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں تھی اور اس نے استبراء کے دوران اس کو حاملہ کر دیا۔ لِأَنَّهُ فِرَاشٌ، اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے کیا بیٹا فراش ہے۔ فراش کسے کہتے ہیں بیٹا؟ توجہ، جس چیز پر بستر، تو یہ عورت بستر تھی اور یہ اس کو اوپر سویا تھا تو اس لیے بچہ اس کا ہوگا۔ كَوَطِّهَا حَائِضًا، جیسے حیض کی حالت میں وطی کرنا حرام ہے، اس کے باوجود اگر شوہر نے وطی کی تو بچہ شوہر کا ہوگا۔ اسی طریقے سے استبراء کے دوران وطی حرام ہے، لیکن اگر وطی کی حاملہ ہو گئی تو وہ بچہ اس مرد کا ہوگا۔ وَفِي سُقُوطِ الْإِسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ وَجْهٌ، اچھا تاج محمد اس نے ایک مرتبہ تو استبراء کو توڑ دیا، دخل یدخل سب کچھ کر دیا، اب پھر وہ استبراء دوبارہ سے کرے گا یا اسی استبراء کی مدت پوری کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی نہیں، استبراء کا اب فائدہ ہی نہیں رہا، جب یہ چلا گیا تو چلا گیا۔ جیسے آپ روزہ دن کے 2 بجے توڑتے ہیں، اب 2 بجے کے بعد پھر مغرب تک کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے؟ کہتے ہیں کھاؤ پیو، بس ایک مرتبہ توڑ دیا تو ٹوٹ گیا۔ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ، اس لیے کہ استبراء کا فائدہ تو اب منتفی ہوگا۔ تاج محمد کتاب کی طرف دیکھو، حیث قد اختلط الماءان، اس لیے کہ اگر اس ٹانکی میں پہلے والے شوہر کا پانی بھی موجود تھا تو دوسرے کا بھی پانی چلا گیا تو یہ تو پانی مکس ہو گئے۔ والاقوا، اب یہ شہید ثانی کی فتویٰ ہے، قول قوی یہ ہے وجوب الاجتناب بقیت المدت، کہ بھائی نہیں باقی جو مدت رہ گئی یہ فرض کریں 2 دن 4 دن 10 دن اس میں یہ پرہیز کرے گا۔ لِاطلاق نہیں، اس لیے کہ نہیں جو کہتی ہے کہ استبراء کے دوران اس عورت کے پاس نہ جاؤ، یہ مطلق ہے فیہا، اس مدت میں۔ مطلق کا مطلب یعنی اگر ایک مرتبہ گئے ہو پھر بھی نہیں جاؤ، اور اگر نہیں گئے ہو تو بھی نہیں جاؤ، دونوں صورتوں میں یہ نہیں شامل ہے۔ وَلَوْ وَطَأَ الْحَامِلَ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِسْتِبْرَاءِ عَزَلَ، فرماتے ہیں اگر یہ شخص وطی کرتا ہے اس حامل عورت کے ساتھ اس مدت کے بعد، مدت کون سی بیٹا؟ فرض کریں 4 مہینے 10 دن کے ہم قائل ہو گئے، عزل تو یہ اپنا نطفہ جو ہے باہر ضائع کرے گا، نطفہ اندر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب تک نطفہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے عزل نہیں کیا یعنی کیا نطفہ اندر ہی بھیج دیا، کرہ بیع الولد، بیٹا میں کرہ کو علمہ سے لیتا ہوں، اب اگر آپ اس کو منع یمنع سے لیں گے تو کرہ پڑھیں گے، تو پھر اس بچے کو بیچنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ آپ کے منی کا بھی کچھ حصہ ہے، تو آپ اپنے بچے کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ وَاسْتَحَبَّ لَهُ، اور مستحب ہے اس بچے کے لیے عزل و قسط من مالہ، اگر یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو بھائی اس کے مال جو تقسیم ہوگا اس میں سے مثلا بھائی یہ 2 لاکھ اس حمل والے بچے کے لیے رکھو، یعیش بہی، تاکہ یہ بچہ زندگی گزارے بہی، اس مال سے۔ للخبر، یہ کس نے کہا؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں اس قسم کے لفظ آئے ہیں، معللاً، در حالی کہ علت بیان کی گئی ہے، بتغذیت ہی، کہ بچے نے بھی اپنی خوراک بنائی ہے بنطفت ہی، اس مرد کے نطفے سے، وَأَنَّهُ، اور بتحقیق اس مرد نے شرکت کی ہے فی اتمام ہی، اس بچے کے مکمل ہونے میں۔ بیٹا
ہر انسان کو غذا کی ضرورت ہے، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے ماں کے پیٹ سے باہر ہو، اور جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے آپ کو علم ہوگا اس کی خوراک کیا ہوتا ہے، باپ کا نطفہ اور ماں کا جو خون ہر مہینے اسے حیض کی صورت میں آتا ہے، یہ دونوں اس کی غذا ہیں۔ تو کیونکہ اس بندے نے اپنے نطفے کے ذریعے سے غذا دی ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْأَخْبَارِ، اچھا کتنا مال کا حصہ بیٹا رکھے؟ کہتے ہیں احادیث میں نہیں ہے تقدیر القسط کہ اس قسط کی کتنی مقدار ہونی چاہیے۔ وفی بعضها، اور بعض احادیث میں آیا ہے انہو بتحقیق یہ مالک کنیز کا یعتقہ اس بچے کو آزاد کر دے گا، ویجعل لہ شیئا یعیش بہ، آزاد بھی کرے گا مومن علی اور اس کو کچھ مال بھی دے گا تاکہ وہ بچہ زندگی گزارے۔ لأنہو، اس لیے کہ تاج محمد چھت کی طرف نہیں دیکھو، تاج محمد میری طرف دیکھو یا کتاب کی طرف، اس لیے کہ اس مرد نے غذا ہو اس بچے کو جو ہے کیا ہے غذا دی ہے بنطفتہ، اپنے نطفے کے ساتھ۔ وَكَمَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ فِي الْبَيْعِ، کہتے ہیں جس طریقے سے کنیز کو بیٹا بیچیں گے تو اس کا استبراء کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے یجب استبراء واجب ہے فی کل ملک زائل و حادث، ہر اس ملکیت میں جو آپ کے ہاتھ سے زائل ہو رہی ہے یا آپ کی ملکیت میں آ رہی ہے۔ مثلا آپ ایک کنیز بیچنا نہیں چاہتے، اپنے بھائی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا استبراء کریں، یا آپ کو کسی نے کنیز گفٹ دی ہے آپ کے پاس آئی ہے خریدی نہیں ہے تو بھی اس کا استبراء کرنا واجب ہے۔ بغیر ہی کی ضمیر بیٹا ترجمہ میں جائے گی بیع کی طرف، یعنی بیع کے علاوہ کنیز آپ کی ملکیت سے نکل رہی ہے یا کنیز آپ کی ملکیت میں آ رہی ہے۔ من العقود، بھائی اور کون سے عقود ہیں؟ بھائی ہبہ ہے، میراث ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ میراث کو عقد نہیں کہیں گے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، وہ بسبی، یا ایک کنیز آپ کو قید کے ذریعے ملی ہے، والارث، یا ارث کی صورت میں ملی ہے۔ وَقَصْرُهُ عَلَى الْبَيْءِ ضَعِيفٌ، فرماتے ہیں اس استبراء کو صرف بیع پر محدود کر دینا یہ ضعیف ہے۔ وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَثِمَ، اب تاج محمد صاحب اگر ایک کنیز کو بغیر استبراء کے بیچتا ہے تو یہ بیع صحیح ہے یا غلط؟ کہتے ہیں یہ بیچنا گنہگاری کا سبب بنتا ہے، وَصَحَّ الْبَيْعُ، باقی بیع اپنی جگہ پر کیا ہے صحیح ہے۔ وغیرہ، یا بیع کے علاوہ دوسرا آپ نے تحفے وغیرہ میں دیے وہ تحفہ دینا بھی صحیح ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ تَسْلِيمُ عَلَى الْمُشْتَرِي، اور کہتے ہیں معین ہے حِينَئِذٍ، جب آپ نے بغیر استبراء کے بیچی ہے تو آپ کنیز دے دیں مشتری خریدار کو، وَمَنْ بِحُكْمِ الْمُشْتَرِي، یا اس کو جو مشتری کے حکم میں، مثلا مشتری کے وکیل کو دے دیں، اذا طلبہ، جب بھی وہ کہے کہ بھئی ہمیں اپنی کنیز دے دو، آپ کو بھائی لے جاؤ، لِصَيْرُورَتِهَا مِلْكًا لَهُ، اس لیے کہ یہ کنیز جو ہے وہ اب ملکیت ہو گئی ہے لہو، اس مشتری کی۔ وَلَوْ أَمْكَنَ إِبْقَاؤُهَا، لیکن اگر مومن علی بائے اسے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بغیر استبراء کے بیچی ہے، میرے پاس اتنے دن سے آپ چھوڑیں جب تک وہ استبراء پورا ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ بے رضا ہو، رضا ہو کی ضمیر بیٹھا جائے گی مشتری کی طرف، اگر مشتری راضی ہے تو پھر کیا ہے بہت اچھی بات ہے، مدت الاستبراء، کہتے ہیں استبراء والی مدت رہے۔ وَلَوْ بِالْوَضْعِ فِي يَدِ عَدْلٍ، اگرچہ بیٹا مشتری کہتے ہیں بھائی میں تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم اس کو دیکھو گے پھر تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، ایک عادل کے پاس اسے امانت کے طور پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں وجب، اگر مشتری راضی ہے تو واجب ہے کہ اس عورت کو کسی عادل کے پاس رکھیں۔ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْإِجَابَةُ، اچھا اگر مشتری کو آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بھائی کنیز کو ایک حیض آنے تک چھوڑ دیں، قبول کرے تو ٹھیک ہے، لیکن قبول کرنا واجب نہیں ہے اس پر تاج محمد۔ وَيُكْرَهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الطِّفْلِ وَالْأُمِّ، بچے اور ماں کے درمیان جدائی ڈالنا مکروہ ہے، قبل 7 سنین، 7 سال سے پہلے، فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، بیٹا چاہے وہ بچہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ وَقِيلَ يَكْفِي فِي الذَّكَرِ حَوْلَانِ،
اور یہ قول قیل کہتا ہے کہ لڑکا جو ہے کیا بیٹا وہ 2 سال سے پہلے جدا کرنا مکروہ ہے۔ وہ اجود، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہی فتویٰ اچھی ہے، یعنی لڑکی 7 سال اور لڑکا 2 سال، لثبوت ذالک، اس لیے کہ یہ مدت 7 سال والی اور 2 سال والی ثابت ہے، فی حضانت الحرت، بیٹا حضانت کا ترجمہ کیا ہے؟ پالنا، کہ اگر کسی آزاد عورت کو طلاق ملتی ہے تو بھی کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کو 7 سال تک پالنے کا حق رکھتی ہے، لڑکے کو 2 سال تک، تو پھر کنیز میں بھی لڑکے میں 2 سال کرتے ہیں۔ ففی الامۃ اولا، جب آزاد عورت بھی لڑکے کو 2 سال تک پالتی ہے تو کنیز بطریق اولا 2 سال تک پالے گی۔ کیوں بھائی؟ لفقد نص ہونا، اس لیے کہ کنیز میں کوئی نص نہیں آئی ہے۔ وکیل یحرم التفریق فی المدت، بھائی ہم نے تو مکروہ کہا تاج محمد، لیکن کیل والا کہتے ہیں حرام ہے جدائی ڈالنا بچے اور اس کے ماں کے درمیان، فی المدت، اس مدت میں۔ کون سی؟ یا تو 7 سال والی مدت کہیں دونوں میں، یا لڑکی میں 7 سال اور لڑکے میں 2 سال۔ لتضافر الاخبار، تضافر بے معنی کثرت، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں بنہی عنہ، جو اسے جدائی سے نہیں کرتے ہیں۔ وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من فرق بین والدۃ و ولدہا، وہ بندہ جو ماں اور بچے کے درمیان جدائی کرتا ہے، فرق اللہ بینہ و بین احبتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ بھائی تو نے ان 2 ماں بیٹے یا ماں اور اس کی اولاد میں جدائی ڈالی ہے تو تم بھی اپنے پیاروں سے کیا ہو جاؤ؟ جدا ہو جاؤ۔ وتحریم احوط، بیٹا یہ شہید اول کی فتویٰ ہے کہ بھائی میرے نزدیک احتیاط یہ ہے کہ حرام ہے جدائی ڈالنا، بل اقوا، یہ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں۔ بلکہ دیکھیں بیٹا توجہ، احوط اور اقوا میں کیا فرق ہے مومن علی؟ احوط وہاں پر ہوتا ہے جہاں کوئی دلیل نہ ہو، اقوا وہاں پر ہوتا ہے جہاں کوئی دلیل ہو۔ وَهَلْ يَزُولُ التَّحْرِيمُ وَالْكِرَاهَةُ بِرِضَاهُمَا اور رضا الام، اچھا بھائی صاحب اگر ماں بیٹے کے درمیان جدائی کرنا مکروہ ہے کراہت والے قول کے مطابق، یہ حرام ہے، اگر ماں بچہ دونوں راضی ہیں کہ ہم جدا ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے رضایت کی وجہ سے کراہت یا حرمت ختم ہوگی یا ختم نہیں ہوگی؟ وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں، اجودہما ذالک، ان 2 وجہ میں سے اچھی وجہ یہ کہ ذالک، ہاں بھائی وہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ ولا فرق بین البیع وغیرہ علی الاقوا، کہتے ہیں یہ جو بچے اور ماں کے درمیان تاج محمد جدائی ہے، کوئی فرق نہیں کہ بیچنے کے ذریعے جدائی ہو یا گفٹ کے ذریعے جدائی ہو یا کسی اور وجہ سے جدائی ہو، علی الاقوا۔ وَهَلْ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى غَيْرِ الْأُمُّ مِنَ الْأَرْحَامِ، بیٹا بچے اور ماں کے درمیان جدائی کرنا یا مکروہ یا حرام؟ اچھا نواسے اور نانی کے درمیان جدائی کرنا، پوتے اور دادی کے درمیان جدائی کرنا، بھائی اور بہن کے درمیان جدائی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حکم تجاوز کرے گا ماں کے علاوہ دوسرے جو ہے کیا ہے وہ ارحام رشتہ داروں کی طرف؟ المشارکت لہا، وہ عورتیں ہیں جو ماں کے ساتھ شریک ہے کس بات میں؟ فی الاستئناس، کہ وہ بھی اس بچے کے ساتھ مانوس ہو چکی ہیں، وہ شفقت اس کے ساتھ محبت کرتی ہیں، کل اخت جیسے بہن ہے، والامت پھپھو ہے، والخالت خالہ ہے۔ قولان، 2 قول ہیں، اجودہما ذالک، ان 2 قول میں سے جو زیادہ اچھا قول ہے وہ ذالک، وہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو بھی ماں کے ساتھ ملحق کریں، یعنی 7 سال تک اگر کوئی بہن بھائی اکٹھا ہیں تو آپ جدا نہ کریں ان کو۔ لدلالت بعض الاخبار علیہ، تاج محمد صاحب تھک تو نہیں گئے؟ بعض احادیث دلالت کرتی ہیں بیٹا علیہ کہ ان عورتوں کو بھی ماں کے ساتھ ملحق کریں۔ ولا يتعدى الحكم الى البہیمۃ، اچھا ماں اور بچے کے درمیان بیٹا جدائی کرنا مکروہ ہے انسانوں میں، کیا جانوروں میں بھی مکروہ ہے؟ کہتے نہیں، یہ حکم جانوروں کی طرف تجاوز نہیں کرے گا، کیوں؟ للأصل، اصل کی وجہ سے۔ بیٹا اصل کیا ہے؟ عدم، یعنی کیا؟ اصل یہ ہے کہ گائے بھینس کو عورت کے ساتھ ملحق نہ کریں۔
فَيَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا، تو پھر جائز ہے کہ بچے اور ماں یعنی جانوروں میں ان میں جدائی کریں، لیکن بعد استغنائه عن اللبن، کب جدا کریں؟ جب وہ بچہ دودھ سے بے نیاز ہو چکا ہو، یعنی گھاس وغیرہ کھاتا ہو۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے بیٹا، چاہے جو ہے کیا ہے وہ ایسا جانور ہو جو ذبح ہونے والا ہو، چاہے ذبح ہونے والا نہ ہو، گائے ہو یا مثلا کتی بلی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَقَبْلَهُ، اچھا اور یہ دودھ پینے سے پہلے کہتے ہیں انکان مما یقع علیہ زکوٰۃ، اگر یہ جانور ان میں سے ہے جو قابل ذبح ہے، او کان لہو ما یمونہ، یا اس جانور کے بچے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو یمونہ، اس کو پالتی ہے، من غیر لبن امہ ہی، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں، فیڈر پہ پال لیں گے وغیرہ، تو جو ہے کیا ہے جناب پہلے اس کو جدا کرنا مشکل بات ہے۔ وہ موضع الخلاف، کہتی ہے جو ہم اختلاف کرتے ہیں کہ بچے کو اور اس کی ماں کو جدا کریں یا نہ کریں، بعد سقی الام اللباء، یہ اس وقت ہے جب ماں اس کو لبا پلا چکی ہو، تو اس کے بعد کے جدائی اور عدم جدائی کی بات ہے۔ اما قبلہ، لیکن لبا بیٹا جو بچے کے پیدائش کے وقت ماں کے پستانوں میں دودھ ہے اس سے پہلے، فلا یجوزو، جائز نہیں ہے جدا کرنا۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے ماں راضی ہو چاہے ماں راضی نہ ہو، لما فی ہے، اس لیے کہ اگر لبا سے پہلے جدا کریں گے، فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جدائی قبل لبا، من التسبب الى ہلاک الولد، یہ سبب بنتا ہے کہ وہ بچہ ہلاک ہو جائے۔ فإنه لا يعيش بدونه، بتحقیق بچہ بغیر لبا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ علامہ صرح بہ جماعت، اس کی تصریح کی ہے بیٹا ایک جماعت نے کہ لبا جو ہے کیا اس کے زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔